کے لیے آداب بتائے گئے ہیں۔ یہ ہے کہ جب شروع کرے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے، جس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد۔ یہ بہتر ہے پڑھنا، اور بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت گھر میں پڑھے، 2 رکعت محلے کی مسجد میں پڑھے۔ چلنے سے پہلے اور چلنے کے بعد کچھ صدقہ خیرات کرے، اور اپنی وسعت کے مطابق کرتا رہے کہ صدقہ کرنے کو بلاؤں و مصیبتوں کے دفع کرنے میں خاص دخل ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو دور کرتا ہے اور بری موت سے حفاظت کا سبب ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کو کپڑا پہنائے، جب تک اس کے بدن پر کپڑا رہے گا، پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ ایک ادب یہ کہ جب گھر سے نکلنے لگے تو اس وقت کی مخصوص دعائیں جو حدیث میں کثرت سے آئی ہیں پڑھ کر کے نکلیں۔ چلتے وقت مقامی رفقا اعزہ احباب سے ملاقات بھی کرے، الوداع کہے اور ان سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرے۔ سارے سفر میں تنعم اور زیب و زینت کے اسباب سے بچے کہ یہ سفر عاشقانہ سفر ہے، معشوقانہ نہیں، جیسا کہ مفصل پہلے گزر چکا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے الحاج الشعیث الطفل، کہ حج کرنے والا اسے چاہیے کہ وہ گرد و غبار اس کے اوپر لگا ہوا ہو۔ ایسے حاجی کو اللہ پسند بھی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آیا افضل حاجی وہی ہے جس پہ گرد و غبار لگا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب حجاج کو دیکھتے تو فرماتے حاجی کم ہوتے جا رہے ہیں اور سفر کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی میں ایک شخص کو دیکھا معمولی حیت اور معمولی لباس میں ہے، فرمایا ہاں یہ حجاج میں ہے۔ سفر میں جو کچھ خرچ کرے وہ نہایت بشاشت اور فراخ دلی سے خرچ کرے۔ دل تنگی اس مبارک سفر کے اخراجات میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے فصل کی حدیث نمبر 9 میں گزر چکا ہے کہ 1 روپے کا ثواب اس سفر میں 700 روپے کے برابر ہے، اور اس کی حالت میں جو پیسہ اس مبارک سفر میں خرچ ہو جائے وہ اجر ہی اجر ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ اس سے یہ مقصود نہیں کہ اسراف کیا جائے، فضول خرچی کی جائے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر خرچ کی زیادتی اسراف نہیں ہے، بلکہ اسراف بے محل خرچ کرنا ہے۔ وہاں کے مزدوروں پر، اونٹ والوں پر یعنی کرایہ والوں پر، کرائے کے جو ڈرائیورز وغیرہ ہوتے ہیں، مکانات کی کرایوں میں جو خرچ کیا جائے اور اس میں ان لوگوں کی اعانت کی نیت بھی شامل کر لی جائے تو پھر کوئی بھی خرچ بوجھ نہیں۔ البتہ رشوت دینے سے حتی الوسع احتراز کرے، جہاں تک مجبوری نہ ہو جائے رشوت نہ دے کہ وہ حرام ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ٹیکس دینے کی وجہ سے حج، نفل حج کا چھوڑ دینا اولا ہے، کہ ٹیکس دینے میں ظالمین کی اعانت ہے۔ اس سفر میں جو مشقتیں تکلیفیں پہنچیں ان کو نہایت خندہ پیشانی اور بشاشت سے برداشت کرے، ہرگز ان پر ناشکری یا بے صبری کا اظہار نہ کرے۔ علماء نے لکھا ہے اس سفر میں بدن کو کسی قسم کی تکلیف پہنچنا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ جیسا مال خرچ کرنا مالی صدقہ ہے تو یہ جانی صدقہ ہے کہ آدمی تکلیف برداشت کرے۔ گناہوں سے بچنے کی بہت کوشش کرے، اہتمام سے۔ قرآن پاک میں خاص طور سے اس کو ذکر فرمایا ہے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ نمازوں کا اہتمام رکھیے۔ بہت سے حاجی سفر کی مشقت کاہلی سے اس میں سستی کر دیتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ علماء نے لکھا اگر رات کے سفر کی وجہ سے آخری رات ہو جائے تو لیٹ کر نہ سوئے، بلکہ کوہنی کھڑی کر کے اس پر ٹیک لگا کر سو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ لیٹ کر سونے سے غفلت کی نیند آ جائے اور صبح کی فجر کی نماز فوت ہو جائے، کہ نماز کی فضیلت حج کی فضیلت سے بھی زیادہ ہے۔ نماز کی فضیلت حج کی فضیلت سے بھی زیادہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے
حج کے شرائط میں سے یہ ہے کہ نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرنے پر راستے میں قدرت ہو۔ اگر راستہ ایسا بن جائے کہ نماز ادا کرنے کا وقت نہیں مل سکتا تو پھر حج کی فرضیت بھی نہیں رہتی۔ تو ہم لوگ سمجھتے کیا حج بہت بڑی، اس میں کوئی شک نہیں، حج بھی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن نماز چھوڑ کر نہیں۔ اگر حج کو جاتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے یہ نماز کے ٹائم پہ ہمارے کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا تو پھر حج بھی فرض نہیں، حج بھی فرض نہیں۔ ابو القاسم حکیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو شخص جہاد میں جائے اور اس کی وجہ سے اس کی ایک نماز فوت ہو جائے تو اس کو اس کے کفارے میں 100 جہاد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس ایک نماز کے فوت ہونے کا کفارہ ہو۔ ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے ارادے سے تشریف لے چلے تو ایک ہی منزل پر پہنچ کر فرمانے لگے کہ مجھے واپس گھر پہنچاؤ، میں نے ایک ہی منزل میں 700 کبیرہ گناہ کر ڈالے۔ علماء کو بڑا تعجب ہوا، ایک منزل میں اتنے گناہ کبیرہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک معمولی فاسق فاجر گنہگار سے بھی چند میل کے چلنے میں اتنے گناہ نہیں ہو سکتے۔ پھر ایک شیخ المشائخ جو اکابر میں ہیں ان سے کیسے صادر ہوا؟ بعض اکابر نے کہا ایک نماز کی جماعت فوت ہو گئی تھی، اس پر انہوں نے یہ کہا، ایک حدیث میں آیا جس نے جماعت کی نماز چھوڑ دی اس نے گویا 700 کبیرہ گناہ کر لیے۔ ممکن ہے شیخ کو یہ حدیث پہنچی ہو، معروف کتابوں میں یہ حدیث بندے کو نہیں ملی۔ کہ حضرت کی امانت داری ہے، دیانت داری ہے، لوگ کیا کیا بولتے ہیں فضائل اعمال پر، کیا کیا کیچڑ اچھالتے ہیں، من گڑت حدیثیں، یہ ایک حدیث کی تحقیق حضرت کو ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث کے بارے میں صاحب بولتے ہیں مجھے تو ایسی کوئی حدیث نہیں ملی، سمجھ رہے؟ 700 کبیرہ گناہ کے برابر ہے ایک جماعت کا چھوٹ جانا، مجھے نہیں ملی، میں نے تلاش کی کہا۔ خیر، سارے سفر کو ذوق اور شوق عاشقانہ والہانہ جذبے سے کرے، جیسا کہ پہلے مفصل گزر چکا ہے۔ یہ عبادت ساری ہی مظہر عشق ہے، یعنی عبادت عشق کا مظاہرہ کرنے والی عبادت۔ یہ سمجھے کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے، اور ایسا ہے کہ گویا شہنشاہ نے کوئی دربار مقرر کیا ہے، خوش قسمتی سے دعوتی کارڈ اس کے نام کا بھی آ گیا ہے، اس لیے کہ بغیر اللہ کے توفیق کے کچھ بھی نہیں ہوتا، اسی کی طرف سے طلب اور حاضری کی طلب ہوتی ہے، جب ہی کوئی شخص جا سکتا ہے۔ آپ اپنے گھر کو کسے انوائٹ کرتے؟ جس کو آپ پسند کرتے اسی کو نہ بلائیں گے آپ اپنے گھر میں، آؤ صاحب ہمارے گھر میں دعوت ہے، آپ کو آؤ۔ جس کو آپ جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، جس سے آپ کو محبت نہیں، جس کو آپ چاہتے نہیں، ایسے آدمی کو آپ گھر تھوڑی بلاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دربار کعبۃ اللہ عمرہ اور حج کی شکل میں لوگ جاتے ہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، اللہ نے توفیق دی تبھی تو جا رہے ہیں۔ تو جا رہے ہیں تو سوچے شہنشاہوں کا شہنشاہ ہمارے کو کیا کر رہا ہے، بلا رہا ہے، تو شوق اور ذوق سے جائے۔ اگر آج کے دن کوئی بڑا ایم ایل اے بھی ہمارے کو بلایا، بڑا ایم ایل اے، اس کی کیا حیثیت، کیا اوقات ہے، ہم لوگ کیا فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ اگر جائیں گے تو پھر ساتھ میں سیلفی بھی لیں گے، نہیں ایک ساتھ یادگار، ہم آپ کے ساتھ آئے تھے، آپ کے ساتھ میٹ کرے تھے، آپ کے ساتھ کھائے تھے، آپ کے ساتھ پیے تھے۔ اگر وہ نہیں دیتا، کیونکہ وہ مشکل ہے نا وہاں تک پہنچنا، بولے تو دوسروں کو بولے گا ذرا فاصلے میں مل ڈاؤ مل انڈر فوٹیڈ انہیں وہاں ہے، ایم ایل اے ذرا دور ہے، معلوم ہونا نا، میں بھی ایسا رہے گا، معلوم اس نہیں ہوگا یہ نکال رہا ہے بول کے، ایسا فخر محسوس کرتے کیا نہیں۔ وہ چھوڑو، ایم ایل اے چھوڑو، چھوٹا موٹا وہ ایک ایکٹر آیا اس کے ساتھ سیلفی، افسوس افسوس، ان کی کیا اوقات ہے، کون لوگ ہیں یہ لوگ، ان کے ساتھ جڑنے میں ہمارے کو کیا ملنے والا ہے، ہاں؟ تو جب ایک معمولی 4 پیسے والا، 4 عہدہ منصب والا اگر ہمارے، وہ بھی 4 دن کا، تو کوئی ٹھکانہ نہیں، نہ عہدے کا ٹھکانہ ہے نہ پیسے کا ٹھکانہ، ایسے لوگ جب ہم کو بلاتے تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ مولوی صاحب کا تو بولنے کا سوال، مولوی صاحب کو اگر کسی کروڑ پتی سے دوستی ہو گئی بولے تو
انہیں بعد میں مسجد کے پریسیڈنٹ کو بھی آنکھ دکھا کر بات کرتا ہے، کیونکہ اس کا تو تعلق کس سے ہو گیا ہے؟ بڑے کروڑ پتی سے ہو گیا ہے نا. کچھ ہو بھی جائے تو ٹینشن نہیں، ہمارا کروڑ پتی کیا کرے گا، ہمارے کو ساتھ دے گا. نہیں بولنے کا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا اگر ہوا تو لوگ عام طور پہ کوئی بڑے عہدے والا، کوئی بڑا پیسے والا ساتھ میں مل گیا، دوسروں کو آنکھیں دکھاتے ہیں، دوسروں کے اوپر زبان چلاتے ہیں. کیا ٹھکانا ہے ان لوگوں کا؟ تم ادھر زبان چلائے اور تمہارا یہ چلا گیا نوکری، بعد میں وہ ساتھ دے گا تمہارے کو. سب ایسے بولتے، ساتھ دینے والا عین ٹائم پہ کیا دیں گے آپ کو. اس لیے کبھی کسی کے اوپر بھروسہ نہ کرو. بھروسہ کرنا ہی ہے تو صرف اللہ کی ذات پر کرو. تو آدمی کو تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہے ہیں. تو جب اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، خوب شوق سے، ذوق سے، جذبے سے جا رہے ہیں. لوگ کیا کیا نمونے کے کپڑے پہن کے جاتے، نہیں اپنے کسی دعوت میں جانے کا نہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ صرف 2 کپڑے پہن کر کے جائے. خیر، ہر عبادت میں اللہ کے لطف اور کرم سے قبول کی امید بھرپور رکھے. وہ بڑا کریم ہے اور اس کے کرم کا ہر شخص کو امیدوار رہنا چاہیے. پہلی فصل کے حدیث نمبر 6 کے ذیل میں گزرا ہے کہ وہ شخص بڑا گنہگار ہے جو عرفات کے میدان میں بھی یہ سمجھے کہ میری مغفرت نہیں ہے، اس لیے مغفرت کی امید رکھے. اور اسی طرح حدیث نمبر 5 میں مغفرت کا بالکل یقین ہے. اللہ کا لطف اور کرم، اس کا فضل، اس کا انعام، اس کی ذرہ نوازی، بندہ پروری سے کامل امید رکھے کہ ہر عمل قبول ہوگا، مگر اس امید میں گھمنڈ کا شائبہ ہرگز نہ آئے. اپنے اعمال کے قصور کی وجہ سے اس کو اس کا مستحق سمجھے کہ قابل قبول نہیں ہے. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں حضرات صحابہ کرام میں سے 30 حضرات سے ملا، 30 صحابہ سے، ہر ایک ان میں سے اپنے منافق ہونے سے ڈر رہا تھا. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اعمال کا باطن ایسا بہتر نہیں ہے جیسا کہ ظاہر ہے، اس سے ان کو اپنے اوپر نفاق کا خوف ہو جاتا تھا. یہ صحابہ جن کے ایمان کی گواہی قرآن کریم نے دی، جن کے کامیابی کی گواہی قرآن نے دی، جن کے لیے جنت کی بشارت قرآن نے دی، وہ صحابہ اپنے بارے میں ڈرتے تھے. منافق ہونے کا ڈر. تو ڈر ہونا الگ ہے، امید ہونا الگ. لیکن ہم لوگ آج کچھ نہ کر کے بھی ڈر نہیں ہے، امید ہے. وہ سب کچھ کر کے بھی ڈرتے تھے. اس لیے گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو. امید الگ چیز ہے، یقین الگ چیز ہے. ڈرتا بھی رہے، پتہ نہیں کہیں ایسا تو نہیں اللہ تبارک تعالیٰ میرے اس عمل کو منہ پر مار دے اور اللہ کے یہاں قبول نہ ہو. اس لیے آدمی کیا کرے گا، اس عمل کو اچھے سے اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کرے گا. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایک شخص جہاد کرتا ہے، وہ ثواب کی بھی امید رکھتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا نام ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کوئی ثواب نہیں. انہوں نے بار بار یہی سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب ارشاد فرماتے رہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص اسی کے لیے ہو. حضرت شقی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، مدینہ منورہ حاضر ہوئے. انہوں نے دیکھا ایک صاحب ہے جن کے پاس بڑا مجمع لگا ہوا ہے. انہوں نے پوچھا کون صاحب ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. یہ قریب پہنچے، عرض کیا کہ میں آپ سے کوئی حدیث سننا چاہتا ہوں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی طرح سمجھی. انہوں نے فرمایا ہاں میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب سمجھا اور اچھی طرح معلوم کیا. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ چیخ مار کر کے رونے لگے جس سے بے ہوشی کے قریب ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب سکون ہوا فرمایا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں مجھے سنائی تھی. اس وقت میں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تیسرا ہمارے ساتھ نہیں تھا. اتنا کہہ کر پھر چیخ مار کر کے اسی طرح رونے لگے، گویا بے ہوش ہو جائیں گے. پھر جب سکون ہوا تو منہ پہنچ کر کے فرمایا ہاں میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس گھر میں سنائی تھی. اس وقت میں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تیسرا نہیں تھا. اتنا کہہ کر کے پھر اسی طرح چیخ مار کر رونے لگے اور پہلے سے بھی زیادہ سخت
اس کے بعد منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ میں بہت دیر تک ان کو پکڑے بیٹھا رہا۔ اس کے بعد جب افاقہ ہوا تو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بندوں کے حساب کی طرف توجہ فرمائیں گے اور ہر آدمی خوف کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا، تو سب سے پہلے 3 شخص بلائے جائیں گے، ایک حافظ قرآن، دوسرا مجاہد، تیسرا مالدار۔ سب سے پہلے حافظ قرآن سے مطالبہ ہوگا کہ میں نے تجھ کو وہ چیز عطا کی جو میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ وہ عرض کرے گا، بے شک آپ نے دولت مجھے عطا فرمائی۔ تو سوال ہوگا کہ تو نے اپنے علم میں کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں دن رات اس کی تلاوت وغیرہ میں مشغول رہتا تھا۔ ارشاد ہوگا، جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے بھی سب ایک زبان ہو کر کے کہیں گے کہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، یہ محض اس لیے ہوتا تھا کہ لوگ کہیں گے بڑا جید قاری ہے، حافظ ہے، سو کہا جا چکا۔ پھر مالدار سے مطالبہ ہوگا کہ میں نے تجھ کو اتنی وسعت مال کی عطا کی، اتنا دولت تمہارے کو دیا کہ کسی چیز میں کسی دوسرے کا تو محتاج نہیں رہا۔ عرض کرے گا، بے شک ایسا ہی تھا۔ ارشاد ہوگا، میرے اس عطا کیے ہوئے مال میں تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں صلح رحمی کرتا تھا، صدقہ خیرات کرتا رہتا تھا۔ ارشاد ہوگا، جھوٹ ہے۔ فرشتے بھی سب کہیں گے جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، یہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں بڑا سخی ہے، بڑا دانی ہے، سو کہا جا چکا۔ پھر مجاہد سے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے سے سوال ہوگا کہ تمہارا کیا عمل ہے؟ وہ عرض کرے گا، اللہ تو نے جہاد کا حکم کیا، میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، جان مال دے دی، یہاں تک کہ جان دے دی۔ ارشاد عالی ہوگا، جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ ارشاد ہوگا، یہ تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں گے بڑا بہادر ہے، سو کہا جا چکا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے زانوں پر ہاتھ مار کر کے فرمایا کہ یہ 3 شخص ہیں جن سے جہنم کی آگ سب سے پہلے بھڑکائی جائے گی۔ اللہم احفظنا من تینوں قسم کے لوگوں سے، علم کے لائن سے، حافظ، عالم، مفتی۔ حافظ بولے تو خالی حافظ نہیں، اس لائن کے جو بھی ہیں، جن کو اللہ نے دین کا علم دیا اور جن کو اللہ نے مال و دولت دی، ظاہری جو مادی نعمتیں دنیاوی ہو گئی، اور ایک اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا۔ ان سے بڑا عمل کوئی اور کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، عالم دین، مفتی، حافظ قرآن، قاری قرآن، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، اور جن کو اللہ نے خوب دیا اور وہ خوب صدقہ خیرات کرتے۔ سوچ، ان کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے، صرف کس وجہ سے؟ ایک خرابی، کیا؟ دکھاوا، ریاکاری، نیت میں فساد۔ نیت میں فساد ہے، خرابی ہے، کتنا بڑا عمل بھی ہو وہ بوگس ہو جائے گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس لیے حج کرنے والے بھی اور ہم سب کو بھی ہر عمل میں اخلاص بہت ضروری ہے۔ سنتے رہتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا ثواب مرتب ہوگا۔ اس کے بعد شقی رحمت اللہ علیہ امیر معاویہ کے پاس گئے تو ان سے حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث کا تذکرہ کیا کہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث میرے سے بیان کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب ان 3 کا یہ حشر ہوا تو باقی لوگوں کا کیا کچھ حال ہوگا؟ یہ کہہ کر امیر معاویہ اس قدر روئے کہ دیکھنے والوں کو خیال ہوا کہ روتے روتے ہلاک ہو جائیں۔ اس کے بعد امیر معاویہ کو جب افاقہ ہوا تو فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ نے بھی حق فرمایا، اس کے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حق فرمایا۔ پھر امیر معاویہ نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ جو شخص اپنے نیک اعمال سے محض دنیا کا طلبگار ہو اور اس کی رونق حاصل کرنا چاہتا ہو، جیسے شہرت، نیک نامی وغیرہ، تو ہم ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں پورے طور سے دے دیتے ہیں، اور دنیا میں ان کے لیے کچھ کمی نہیں ہوتی، اور آخرت میں سے لوگوں کے لیے جہنم کے سوا اور کچھ نہیں۔ انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا وہ آخرت میں سب کا سب بیکار ثابت ہوگا۔ جب نیت اچھی نہیں تو سب کا سب باطل اور لغو ہے، بیکار ہے۔ اللہ ہم سب کو اچھی نیت سے ہر کام کرنے کی توفیق دے۔
جب یہ حالت ہے تو اپنے کسی عمل کے متعلق یہ گھمنڈ کہ اللہ کے واسطے ہو گیا بہت مشکل ہے، مگر یہ کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے تسامح کا مطلب درگزر کرنے کا معاملہ فرما کر اس کو قبول کر لے تو یہ اس کی رحمت سے بالکل بعید نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک نوجوان صحابی کو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، وہ سخت بیمار تھا اور انتقال کا وقت قریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں، اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں چیزیں اس وقت کسی بندے کے دل میں جمع نہیں ہوتی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں جس کی وہ امید کر رہا ہے، اور اس چیز سے امن نصیب فرماتے ہیں جس سے وہ ڈر رہا ہے۔ مرتے وقت میں اگر کسی کو اللہ کی رحمت سے امید ہو، اپنے گناہوں کا ڈر ہو تو امید بھی دیتے اور جس سے ڈر رہے اس سے امن عطا فرماتے۔ علماء کہتے ہیں کہ زندگی بھر ڈر غالب رہے، امید کم رہے، اور مرتے وقت میں امید غالب رہے، ڈر ذرا کم رہے۔ نہیں سمجھ؟ موت کا وقت قریب آیا تو امید زیادہ رہنا، ڈر بھی رہنا، لیکن نارمل ماشاءاللہ صحت مند ہے، چل رہے پھر رہے کھا رہے پی رہے، ڈر زیادہ رہنا اللہ کا، امید کم رہنا۔ ایمان امید اور ڈر کے بیچ میں ہے، سمجھ؟ خالی امید ڈر نہیں، ایمان نہیں، سمجھ رہے؟ اللہ غفور الرحیم بول کے گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، نماز پہ نماز چھوڑ رہا ہے، خالی امید نہیں۔ بھائی کلمہ پڑھنے والے کو جنت ہے، غلط ہے۔ خالی ڈر ہے، گناہ کیا تو توبہ بھی نہیں کر رہا، کیوں؟ پتہ نہیں اللہ توبہ قبول کرتے کہ نہیں بول کر کے توبہ ہی نہیں کرتا ہے، ڈر اتنا ہے، امید نہیں۔ ارے جس کو امید رہتی ہے انہیں کیا کرتا ہے اللہ سے؟ نہیں سمجھے؟ مغفرت کی دعا مانگتا ہے، امید نہیں ہے تو یہ بھی کفر ہے۔ آدمی کو کتنے بڑے بڑے گنہ گار ہیں بیچارے، توبہ نہیں کرتے، بعض لوگ پوچھتے بھی یہ توبہ ہے کیا؟ ارے بھائی ہر گناہ کے لیے توبہ ہے۔ اللہ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ توبہ کرو بول کر کے کیا کیا ہے؟ بندوں کو ترغیب دیا ہے، تاکید کیا ہے، کیونکہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ گناہوں سے ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ نہیں اتنا بڑا گناہ تو کیا ہے، تیرا ہرگز بخشش نہیں بول کر اس کو کیا کرتا ہے؟ مایوس کراتا ہے۔ اس کے بعد میں کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ اس سے بڑا گناہ کرتا ہے، کیوں بھی میری مغفرت نہیں ہونے والی، مشکل ہے، اتنا بڑا گناہ کیا، اور بڑے گناہ کرتے ہیں، اور بڑے گناہ کرتے بعد میں اسی حالت میں۔ یہ شیطان کا کیا ہوتا ہے؟ ایک کھیل ہوتا ہے۔ کبھی شیطان کو ہمیں موقع نہیں دینا چاہیے۔ شیطان ہم کو مایوس بھی کراتا ہے۔ شیطان ہے نا لوگوں کو دیکھ کر کے کون کس قسم کا آدمی ہے اس حساب سے کیا کرتا ہے، وہ مولوی کو الگ انداز میں بہکائے گا، عام آدمی کو الگ انداز میں بہکائے گا، ڈاکٹر کو ایک الگ انداز میں بہکائے گا، انجینئر کو ایک الگ انداز میں بہکائے گا، حاجی لوگوں کو ایک الگ انداز میں بہکائے گا، روزے داروں کو۔ اس سے بڑا چالاک اگر کوئی بولتا ہے میں ہوں، غلط ہے، ہم سے زیادہ چالاک ہے، نہیں سمجھے؟ جس کو اللہ بچائے وہی بچ سکتا ہے، ورنہ خالی پیلی میں وہ تو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ہمارے پیچھے صرف کون بچ سکتا ہے ان سے؟ بتاؤ کون بچ سکتا ہے؟ نبی۔ کون بچ سکتا ہے؟ صرف انبیاء بچ سکتے ہیں، باقی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اعوذ باللہ من الشیطان۔ ہم کو بتایا گیا ہے اللہ کی جو پناہ میں آیا وہ کیا ہو سکتا ہے، تو بار بار اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، نہیں تو مشکل ہے۔ وہ ہمارا قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون انما سلطان علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، کہ شیطان کا تسلط ان لوگوں پر زیادہ ہے جو اللہ سے اعراض کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر شیطان کا زبردست کنٹرول چلتا ہے، اور جو لوگ ایمان والے اللہ پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ اس لیے کبھی بھی گناہ ہو فوراً توبہ کرنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی ہم سے گناہ ہو ہمارے کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو خیر ڈر اور امید دونوں بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ ایمان والا بنائے، ایمان پر ہم سب کو باقی رکھے، ایمان پر اللہ ہم سب کو موت دے،
جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ پہلی فرصت میں ان لوگوں کا حج کی تیاری کرنے فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں کے اوپر حج فرض نہیں ہوا اللہ غیب سے ان کے لیے اسباب سہولتیں مہیا فرمائے. آمین.